TNN TV کی بین الاقوامی خبروں کے ساتھ میں ہوں رخسار شہزاد۔ کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو ملک کے سیاسی رہنماؤں پر زور دے رہے ہیں کہ وہ سیاستدانوں کے خلاف جارحیت اور دھمکی آمیز کارروائیوں کی شدید مذمت کریں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو ملک کے سیاسی رہنماؤں پر زور دے رہے ہیں کہ وہ سیاستدانوں کے خلاف جارحیت اور دھمکی آمیز کارروائیوں کی شدید مذمت کریں، اس سے پہلے کہ ملک ان طریقوں پر دوبارہ غور کرنے پر مجبور ہو جس سے منتخب عہدیدار اور عوام محفوظ طریقے سے بات چیت کر سکتے ہیں۔ ٹروڈو نے رائڈو ہال کے باہر نامہ نگاروں کو بتایا، ہمیں وہ تعلق رکھنے کے قابل ہونے کی ضرورت ہے جس پر ہم نے ہمیشہ فخر کیا ہے۔ کینیڈین ان لوگوں سے قربت حاصل کرنے کے قابل ہے جو ان کی نمائندگی کرتے ہیں، لیکن بہت کم لوگوں کی جارحانہ غنڈہ گردی، نفرت سے بھرے ہتھ کنڈے ہمیں ان آزادیوں پر دوبارہ غور کرنے پر مجبور کر رہے ہیں جو ہمیں بطور ممبر پارلیمنٹ حاصل تھیں۔ ٹروڈو کے تبصرے ہفتے کے آخر میں الٹا کے گرینڈ پریری کے سٹی ہال میں ایک اسٹاپ کے دوران نائب وزیر اعظم کرسٹیا فری لینڈ پر زبانی طور پر الزام لگانے کے چند دن بعد سامنے آئے ہیں۔ ٹروڈو نے کہا کہ سیاستدانوں کے خلاف جارحیت کے واقعات زیادہ عام ہو جائیں گے، اس سے بھی بدتر ہو سکتے ہیں اگر سیاسی رہنما خاموش رہیں یا ان مقابلوں کی وجہ سے دشمنی کو بڑھاوا ملے گا۔ انہوں نے کہا، ہماری جمہوریت کا لہجہ، ہمارے سیاسی مباحثوں کا لہجہ وہ سیاستدان طے کرتے ہیں جنہیں اپنی کمیونٹیز کی نمائندگی کے لیے اوٹاوا بھیجا جاتا ہے۔ یہ وہ چیز ہے جس کے خلاف تمام پارلیمنٹیرینز اور تمام لیڈروں کو کھڑے ہونے کی ضرورت ہے۔ یہ کہنے کے لیے نہیں، ہم وہ زہریلا پولرائزڈ ملک نہیں بننے والے ہیں جو کچھ سوچتے ہیں کہ ہمیں بن جانا چاہیے۔ بینک آف کینیڈا جہاں ملک میں بڑھتی ہوئی مہنگائی کا مقابلہ کر رہا ہے، وہیں اس کی لڑائی غلط معلومات کے ساتھ بھی جاری ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ بینک آف کینیڈا جہاں ملک میں بڑھتی ہوئی مہنگائی کا مقابلہ کر رہا ہے، وہیں اس کی لڑائی غلط معلومات کے ساتھ بھی جاری ہے۔ حالیہ ہفتوں میں مرکزی بینک عوام کو معیشت پر مشغول کرنے کے لیے سوشل میڈیا کا استعمال کر رہا ہے۔ یہ بتا رہا ہے کہ افراط زر کیسے کام کرتا ہے اور افراط زر کو اپنے 2% ہدف تک واپس لانے کے لیے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ تاہم اس کے تازہ ترین ٹویٹر تھریڈ میں بینک اقتصادیات کی وضاحت سے آگے بڑھ گیا اور براہ راست ایک مشترکہ حملے کا سامنا کیا جو وبائی امراض کے دوران اس کی پالیسی فیصلوں کے خلاف عائد کیا گیا۔ بینک آف کینیڈا نے اپنے ٹویٹ میں نوٹ چھاپنے کی تردید کی، جس کے بعد دعوے کی تردید کرتے ہوئے ٹویٹس کا ایک سلسلہ شروع ہوا۔ میڈیا رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ آج کے مہنگائی کے بلند ماحول اور مرکزی بینک کی سیاست کی وجہ سے سامعین کی تعداد زیادہ ہوئی ہے۔ زیادہ سے زیادہ کینیڈین سود کی بڑھتی ہوئی شرحوں اور زندگی کی بلند قیمت کے بارے میں فکر مند ہیں۔ اس بڑھتی ہوئی دلچسپی کے ساتھ ساتھ بینک آف کینیڈا کے آپریشنز پر عدم اعتماد کی سطح اور ایک غلط فہمی بھی سامنے آئی ہے کہ اس نے وبائی امراض کے دوران رقم چھاپی۔ موجودہ صورتحال کے تناظر میں بینک آف کینیڈا معیشت اور بینک کے کردار پر اپنے تعلیمی پروگرامنگ کو وسعت دینے کا ارادہ رکھتا ہے۔ ٹورنٹو میں امدادی تنظیمیں پاکستان کو امداد فراہم کرنے کے لیے کام کر رہی ہیں، جہاں غیر معمولی سیلاب نے لاکھوں افراد کو متاثر کیا ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ ٹورنٹو میں امدادی تنظیمیں پاکستان کو امداد فراہم کرنے کے لیے کام کر رہی ہیں، جہاں غیر معمولی سیلاب نے لاکھوں افراد کو بے گھر کر دیا ہے۔ انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ اینڈ ریلیف فاؤنڈیشن خیراتی ادارہ کینیڈا میں 1984 سے کام کر رہا ہے، ایک رجسٹرڈ خیراتی ادارہ جو دنیا کے پسماندہ لوگوں کو بااختیار بنانے کے لیے وقف ہے۔ اس ادارے کا مقصد پاکستان کے لیے $3 ملین کے عطیات جمع کرنا ہے اور اس نے تقریباً 1000 خاندانوں کو خوراک کے پیکج فراہم کیے ہیں۔ IDRF کے CEO نے مقامی میڈیا کو بتایا کہ انہوں نے گزشتہ ہفتے پاکستان کے صوبہ بلوچستان سمیت سب سے زیادہ متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا تاکہ نقصان کا خود اندازہ لگایا جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ 8 ہفتوں سے مسلسل بارش ہو چکی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ صورتحال انتہائی تشویشناک ہے۔ آپ صرف تصور ہی کر سکتے ہیں، جب ہم بلوچستان کے دیہی علاقوں میں شہروں سے گزرے تو میلوں میل زمین چپٹی تھی جہاں مکانات مکمل طور پر منہدم ہو چکے تھے۔ خاندان عارضی پناہ گاہوں میں رہ رہے ہیں۔ قاسم نے کہا کہ بچے اپنے والدین کو کھو چکے ہیں۔ جیسے جیسے پانی کم ہو رہا ہے، لوگوں کو خوراک کے عدم تحفظ، پینے کے صاف پانی تک رسائی کی کمی، پانی سے پیدا ہونے والی بیماریاں اور رہائش نہ ہونے جیسے مسائل کا سامنا ہے۔ انہوں نے کہا، گلوبل وارمنگ اور موسمیاتی تبدیلی صرف ہمیں یہاں متاثر نہیں کر رہی، یہ ان کمیونٹیز کو متاثر کر رہی ہے جو اس موسمیاتی تبدیلی سے بہت زیادہ متاثر اور حساس اور کمزور ہیں، اور ہمیں انہیں یاد رکھنا اور ان کی حمایت جاری رکھنا ہے۔
IDRF کینیڈین حکومت پر زور دے رہا ہے کہ وہ $50 ملین کا پاکستان ریلیف فنڈ قائم کرے تاکہ انسانی ہمدردی کی کوششوں میں مدد کی جا سکے، جس میں ہنگامی کٹس کی فراہمی اور طویل مدتی تعمیر نو شامل ہے۔ چیریٹی نے پیر کو ایک نیوز ریلیز میں کہا، ان بین الاقوامی امدادی تنظیموں کو مدد فراہم کر کے، جن میں IDIF بھی شامل ہے، جو اس وقت پاکستان میں مضبوط قدم رکھتے ہیں، ہم اس انسانی بحران میں کوششوں کو مؤثر طریقے سے جوڑ سکتے ہیں۔ جنوب مغربی امریکہ میں ہیٹ ویو کی پیش گوئی کی گئی ہے، جبکہ یورپ میں شدید خشک سالی کے باعث ڈیموں کا پانی خشک ہونے لگا۔ برسوں پہلے پانی میں ڈوبنے والے علاقے منظر عام پر آنے لگے ہیں۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ جنوب مغربی امریکہ میں ہیٹ ویو کی پیش گوئی کی گئی ہے، جبکہ یورپ میں شدید خشک سالی کے باعث ڈیموں کا پانی خشک ہونے لگا۔ برسوں پہلے پانی میں ڈوبنے والے علاقے منظر عام پر آنے لگے ہیں۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق ہیٹ ویو کے پیش نظر کیلیفورنیا میں الیکٹرک گاڑیوں کو چارج کرنے سے منع کر دیا گیا، جبکہ کیلیفورنیا نے کچھ روز پہلے ہی پیٹرول پر چلنے والی گاڑیاں بند کرنے کا اعلان کیا تھا۔ امریکن پبلک پاور ایسوسی ایشن کا کہنا ہے کہ صارفین شام 4 سے رات 9 بجے تک بجلی کا استعمال کم کر دیں، کیونکہ بجلی کی طلب کے باعث سسٹم پر دباؤ زیادہ ہے۔ دوسری جانب اسپین کے ایک ڈیم میں پانی کی سطح کم ہونے سے پورا گاؤں ابھر کر سامنے آ گیا، جو کئی سال پہلے ڈیم کے پانی میں ڈوب چکا تھا۔ قدیم گاؤں کے کھنڈرات سیاحوں کی توجہ کا مرکز بن گئے۔ گاؤں کے مکانات کی دیواریں اپنی جگہ قائم ہیں، لیکن چھتیں اڑ چکی ہیں۔ یاد رہے کہ اس سے پہلے سربیا میں دریائے ڈینیوب کا پانی کم ہونے سے دوسری جنگ عظیم کے دوران ڈوبنے والے جرمن سمندری جہازوں کے ملبے منظر عام پر آ گئے تھے۔ برطانیہ کے رکن پارلیمنٹ کلاڈیا ویب نے پاکستان میں سیلاب سے بدترین تباہی کا ذمہ دار دنیا کے ترقی یافتہ ممالک کو قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان ہمارے لالچ کی قیمت چکا رہا ہے۔ برطانیہ کے رکن پارلیمنٹ کلاڈیا ویب نے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے ایک ٹویٹ میں جاری بیان میں کہا ہے کہ پاکستان گرین ہاؤس عالمی اخراج کے صرف 1% حصے کا ذمہ دار ہے، مگر ماحولیاتی تبدیلیوں میں پاکستان سر فہرست 10 ممالک میں شامل ہے۔ افغانستان سے امریکی فوج کے انخلا کا 1 سال مکمل ہونے پر طالبان نے بگرام ایئر بیس پر ملٹری پریڈ منعقد کی، جس میں جنگی ہیلی کاپٹروں، فوجی بختر بند گاڑیوں اور دیگر ساز و سامان کی نمائش کی گئی۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ افغانستان سے امریکی فوج کے انخلا کو 1 سال مکمل ہو گیا اور اس موقع پر طالبان نے بگرام ایئر بیس پر ملٹری پریڈ منعقد کی۔ ملٹری پریڈ میں جنگی ہیلی کاپٹرز، فوجی بختر بند گاڑیاں اور دیگر ساز و سامان کی نمائش کی گئی۔ افغانستان سے امریکی فوج کے انخلا کو 1 سال مکمل ہونے پر حکمران طالبان نے ملک بھر میں 31 اگست 2022 کو عام تعطیل کا اعلان کیا اور خوشی مناتے ہوئے دارالحکومت کابل کو رنگ برنگی روشنیوں سے سجایا گیا۔ گزشتہ سال 31 اگست کو امریکی فوج کا افغانستان سے انخلا مکمل ہوا تھا اور امریکی فوج 2 دہائیوں بعد واپس روانہ ہوئی تھی۔ افغانستان کے بگرام ایئر بیس پر ملٹری پریڈ ہوئی، جس میں افغان وزیر اعظم و کابینہ و غیر ملکی سفارتکاروں نے شرکت کی۔ ملٹری پریڈ میں جنگی ہیلی کاپٹروں، فوجی بختر بند گاڑیوں اور دیگر ساز و سامان کی نمائش کی گئی۔ اس موقع پر خطاب میں افغان وزیر اعظم ملا محمد حسن اخوند کا کہنا تھا کہ پچھلی حکومت ختم ہونے کے بعد امارت اسلامی کو بنیادی سہولیات میسر نہ تھیں۔ اس کے باوجود امارت اسلامی نے بم دھماکوں، قتل و غارت گری ختم کر کے قومی سلامتی کو یقینی بنایا۔ ان کا کہنا تھا کہ غیر ملکی افغانستان سے جاتے ہوئے سب کچھ اپنے ساتھ لے گئے اور پابندیاں لگا دیں، جس سے افغانستان میں غربت بڑھی۔ TNN ٹی وی کے نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN TV۔